اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہِم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ اللہ نے کیا کیا ہے؟ مومنوں پر احسان فرمایا۔ اسے سمجھ آتی ہے صحیح؟ آپ لوگ تشریف لائے ہیں، کئی ساتھی نئے ہیں، میں اس محفل کا مقصد تھوڑا سا بیان کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ میں نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ سارے مومن بیٹھے، مومن ایمان والے ہوتے ہیں، ماننے والے۔ اللہ رب العزت کے بے حد و حساب احسان ہیں۔ یہ جو ہم بیٹھے ہیں یہ بھی اس کا احسان ہے۔ بات ہو رہی ہے جو اس کے احسان سے ہو رہی ہے، بات سنی جا رہی ہے اس کے احسان سے، اس کے کرم سے۔ ایک حرکت بھی اس کے کرم کے بغیر نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ رب العزت نے جس احسان کا ذکر فرمایا ہے وہ سب سے بڑا احسان۔ اللہ نے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا منہم، جب بھیجا ان میں، مومنوں میں، رسول انہی میں سے۔ رسول بھیجا مومنوں میں، یتلو علیہم آیات، جو اللہ کی آیتی تلاوت کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب سکھاتا ہے۔ یہ شاہد صاحب آپ جاگ کے بیٹھے، ورنہ میں نے آپ کو کھڑے کر دینا ہے، پھر آپ کھڑے ہو کے سنیں گے۔ بالکل جاگ کے آپ کو۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے رسول بھیجا ہے مومنوں میں، یہ مومنوں کو میری آیتیں سناتا ہے۔ آیتیں جو حضور سناتے تھے، ہم بھی آیتیں سنتے ہیں۔ ہمارا سننے کا انداز بھی اور ہوتا ہے، سنانے کا انداز بھی اور ہوتا ہے، اور انداز فکر بھی اور ہوتا ہے۔ ہمارا جو انداز فکر ہوتا ہے وہ ماشاءاللہ والا نہیں ہوتا، ماشاءاللہ والا اور رونے والا ہوتا ہے۔ ہمارا انداز فکر کیا ہوتا ہے کہ
یہ قاری صاحب ہیں، ان کی آواز بڑی خوبصورت ہے، شاہ بڑا لمبا ہے، سورت فاتحہ ایک دو ساٹھ پر چھڑیے اسی نچے بھی یہاں کہ ایسا ماشاء اللہ بھی آکیا تو سبحان اللہ بھی آکیا تو ویلا کی چھٹیاں کہ یہ بات قاری صاحب بھی اچھی نہیں تو قرآن انہیں خدا دا ہی پڑھیا تو سیدھا اس تو ماس نہیں ہوئے تو پھر ماشاء اللہ ہویا تھا کی خیال ہے وہ جڑا ہے نا جی وہ ساڈا جڑا وہ سارا مدے نو سلام ہے تو چسکے نو سلام ہے وہ ماشاء اللہ چسکے دیے جڑے عشق والے ہوتے ہیں عشق والے انہوں نہ ترنا کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی آیات سناتے تھے یعنی اللہ کے احکام بیان کرتے تھے. ایٹم میں چلا کی احکام ادھر آ جائیں مثلا اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو یہ اللہ کا حکم ہے بھی نماز قائم کرو یہ سناتے تھے حضور بھی اللہ نے فرما دیتا ہے نماز قائم کرو یہ اس طرح فرماتے تھے وہ سمجھ آئیے یتلو علیہم آیاتہ اللہ کی آیتیں سناتے تو کنہیں سناتے سن اللہ کے احکام کتب علیکم الصیام تو آدھے ہوتے روزے فرض کر دیتے گئے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کتاب کی تعلیم دیتے تھے حضور کتاب سکھاتے تھے. کتاب کا سکھانا مطلب کیا کتاب میں جو اللہ کا حکم ہے وہ سکھاتے تھے کہ اس کو اس طرح پورے کر نماز اس طرح پڑھنی ہے روزہ اس طرح رکھنا ہے زکوٰۃ اس طرح ادا کرنی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات تھے نا. مقصد میں نے عرض کیا کہ میں محفل کا بیان کروں گا یہ مقصد یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ تربیت کی محفل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کی تربیت کی دو چیزیں اللہ پاک نے بیان فرمائی. ایک تو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں یعنی اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کتاب بھی سکھاتے تھے اور حکمت کے معنی دنائی بھی ہے اور حکمت کے معنی شریعت بھی ہے. عقل مندی حضور سکھاتے تھے اور شریعت سکھاتے تھے. شریعت زندگی گزارنے کا جو طریقہ نبی کریم علیہ السلام کا تھا اس کو شریعت کہتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کا نام شریعت. حضور نے نماز پڑھی وہ طریقہ شریعت. حضور نے لباس پہننا ہے حضور کے لباس پہننے کا طریقہ شریعت. حضور نے جوتا پہننا ہے وہ جوتا پہننا اسی طرح یہ شریعت ہے. حضور نے جوتا اتارا ہے وہ طریقہ ہوتا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب جوتا اتارنا ہے تو پہلے کھمبا پیر باہر نکالے اور جوتے کے اوپر رکھ دے پھر سجا نکلے. جب پہننا ہے تو پہلے دایاں پہنا جائے گا پھر بایاں پہنا جائے گا. جو اس طریقے کے ساتھ کام کرے گا وہ جوتا بھی پہن لے گا اس کو ثواب بھی مل جائے گا. مسجد میں آنا ہے دعا پڑھنی ہے پہلے سجا پیر اندر رکھنا ہے پھر کھپا رکھنا ہے. مسجد داخلہ بھی ہو جائے گا ثواب بھی مل جائے گا. شریعت کے مطابق ہو گیا نا کام. اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ یہ میرا محبوب لوگوں کے دلوں کو بھی پاک کرتا ہے.
لوگوں کے دلوں کو بھی پاک کرتا ہے۔ جسم جو ہے وہ پانی کے ساتھ پاک ہوتا ہے، جسم کی طہارت جو ہوتی ہے وہ پانی کے ساتھ ہوتی ہے، دل کی طہارت نظر سے ہوتی ہے۔ شرک کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور۔ شرک کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور۔ دی مجو اندر کو تو میں بے خبر، دی مجو اندر کو تو میں بے خبر، دین کتابیں جو نہ لبیا جے، یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، دی مجو اندر کو تو میں بے خبر، دین کتابوں سے نہیں ملتا، علم و حکمت از کتب، علم اور حکمت کتابوں سے ملتا ہے، دی از نظر۔ علم و حکمت از کتب، دی از نظر، دین اگر ملتا ہے تو کسی ولی کی نگاہ سے ملتا ہے۔ یہ جڑے ولی نے نہ انہاں سارے ایکا کیتا ہوا ہے، گل انہاں دی وچوں ایک ہی ہوندی ہے۔ ہاں جی، ایک کسی علامہ اقبال بولیا تو اس نے آخیا کہ کسی مولانا روح بول گئے تو انہیں یہ آ دیتا ہے کہ کسی سلطان بہو بول پے نے، وہ آدھے نے جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر میلے کیوں چلتے۔ اور جن نے کنجر سن جو جلیتی انہیں بڑے بڑے عالم ہے گے بے دین سن، علم بڑا سی، شریعت کا علم بھی سی انہوں بولتے ہے گے بے دین سن۔ سرکار دی آپ کے مقابلے چاہ گئے تو سرکار دی آپ سے ظلم کر دیتوں نے کہ دین چنگیا، جے کر دین علم میں ہوتا تے سر میلے کیوں چل۔ تو دین جو ہے نا وہ نظر سے۔ اب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وہ یزکی، دین کے اصول کے لیے تزکیہ ضروری ہے، دل پاک ہوئے تو دین ملتا ہے، دل پاک نہ ہوئے تو دین نہیں ملتا۔ دین محبت الہی کا نام ہے تو دین عشق رسول کا نام ہے، دین عشق الہی تے عشق رسول کا نام دین ہے۔ اے پلید دل وچ نہیں بڑھتی، نہ اللہ دی محبت بڑھتی ہے، نہ نبی دی محبت پلید دل وچ بڑھتی۔ اے پاک دل وچ بڑھ اللہ اللہ وَيُلَقِّيهِ۔ نبی کریم علیہ السلام دلوں کو پاک کرنے والے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو لائن ہے محفل یہ صوفیان کی طرف سے، یہاں کیونکہ نبی کریم علیہ السلام امت کی تربیت کے لیے، نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ نے کیا سیکھا ہے؟ دین سیکھا صاحب۔ نبی کریم علیہ السلام کے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اس کا نام دین ہے۔ صحابہ نے موٹیاں موٹیاں گلاں جو پلے پن لوگ تھے عام کا مول مڑ گیا۔ ایک بار
صرف صحابہ نے پوچھا جی یا رسول اللہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کرنی ہے۔ سونے نے فرمایا سلو کما رأیتمونی، بس مینوں دیکھی جاؤ جی میں کرا تسی بھی کی، سلو کما رأیتمونی، میرے وہ ویکھو جی میں پڑھنا میں تسی بھی پڑھی۔ اللہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ حجر اسود پہ مجھے پیسے، حجر اسود خانے کعبے کے نال جڑا پتھر لگایا نہیں تو تم دے پیسے۔ کسی بندے نے آ کے سوال کیتا یہ چومن دی جناب دلیل، یہ چومن دی دلیل کی تسی پتھر نو چومیا ہے، یہ دلیل کی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا سانو تے دلیل دی لوڑ ہوئی، انہیں آخی من تو دیو نا، من تو دیو نا سانو لوڑ نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اسی تے گمراہ لوگ سن کہ اللہ نے ساڈے تے کرم فرمایا، سونا معبود سانو دے دیتا، ساڈے وچ آ گئے، سرکار تشریف لے آئے کہ ہن حجتاں بھی ختم تے دلیلاں بھی ختم، تے دیکھیا سرکار نے بھروسہ پہ دیندے سن کہ اسی بھی چمن لگے۔ یعنی جو سرکار نے کیتا ہے وہ اساں بھی کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان منن کا نام ہے تے اسلام سرکار دیا اداواں اپنان کا نام ہے۔ ہن آپ کرنا کی ہے، جویں سرکار نے نماز پڑھی اوویں نماز پڑھنی ہے، تے جویں سرکار نے کپڑے پائے نے اوویں کپڑے پانے، جویں سرکار دی شکل سی اوویں دی بنانی ہے۔ سمجھ آندی پئی؟ اینی گل بہت کچھ گلا نہیں، یہ سرکار کی سنت ہے۔ حضرت بھائی جی مسامی رحمت اللہ صاحب خربوزہ نہیں سن کھاتے، ایک دن نہ کسی محبت والے بندے نے آخیا جی حضور یا تو کوئی دلیل چل دیو بھی خربوزہ حرام ہے کھانا نہیں چاہیے، ابھی بھی چھڑ دینے سانو پتہ تو لگے نا بھی تسی کیوں نہیں کھاندے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک خربوزہ بالکل حلال ہے، پر مینوں یہ نہیں پتہ لگا کہ جدوں محبوب نے کھادا ہے تے کیویں کھادا ہے۔ جڑ میں پتہ لگ گیا نا کہ حضور نے انج چیریا سی تے انج کھادا سی، اس دن میں نہیں کھا اے شریف۔ اج جناب یہ نے ہدوا لو انہوں دے کپڑے کیویں نے، انہوں دے ڈیزائن کیویں نے، اسی اوویں دے ڈیزائن اسی بنا لیں۔ انگریز بھی اسی بڑے اچھے انگریز اسی تھوڑا جا اچھل اچھل لینے ہیں، جب حضور کا نام ہے نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، داڑھی قبول نہیں، ہاں جی سنت سرکار کی قبول نہیں، موت قبول نہیں، بلے جنیا اپنی خواہش نہیں، دل کی تو گندی خواہش نہیں چھڑ سکتا کہ جان کی میں قربان کرے گا، کتنا بڑا جھوٹ۔ اب یہ لائن تو کیا کی، یہ جو پیری مریدی ہے یہ بھی یہی راز ہے کہ اس میں بھی حضور کی شریعت سمجھائی جائے۔ حضرت
مجدد ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میری مریدی سیکھنے سکھانے کی چیز ہے. جڑا مرشد ہوتا ہے نا وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا خادم اور آپ کا نائب ہوتا ہے. وہ اپنے اوپر پورا سرکار کا رنگ روپ جو ہے نا اپنے اوپر نافذ کرتا ہے. پھر اس کو اجازت ہوتی ہے کہ آگے مرید کرو. پھر مرید کو یہ حکم ہوتا ہے کہ رنگ مرشد کا دیکھ لے, جو مرشد کا رنگ ہے وہ اپنے اوپر چلا لے. مرشد کا اپنا نہیں ہوتا, اپنے باپ دادے کا رنگ نہیں ہوتا, سونے نبی کا رنگ ہوتا. اور کتابت کیا ہے کہ مرید جو ہے وہ اپنے مرشد کی ہر ادا کو اپنائے. مرید اپنے مرشد کی ہر ادا کو اپنائے. اس لیے ان چیزوں کا خیال ہمارے دادا مرشد نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے نشانی کے طور پر یہ دستار عطا کی گئی. ہر سیفی یہ دستار, لہذا یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. جس نے رکھی ہے اس کو یہ احساس ہوا ہے کہ اس میں عزت ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ عزت اسے مت اتارنا. دور میں ارشاد فرمایا یہ عزت اسے مت اتارنا ہے. لہذا یہاں بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہم نے اپیل کرنی ہے, آپ کا ہم نے ترلا کرنا ہے کہ سرکار کی سنت کو اپناؤ بس. کیونکہ اللہ پاک کا اللہ کی دوستی حاصل کرنی ہے نا, اللہ کی دوستی اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے نا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ, اے معلوم ان سے فرما دو کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی, پھر میری اتباع کرو, میرے نقش قدم پر چلو. حضور کے نقش قدم پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. پھر ہوگا کیا جب حضور کے نقش قدم پر چلیں گے؟ اللہ نے فرمایا یہ ہوگے حکم اللہ, اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے. یہ اللہ کی یاری کو یہ چیز سستی نہیں, یہ سرکار کی نقل لان ملتی پئی ہے. یہ سرکار کی نقل لان بھائی حضور. اب کوئی بندہ سوال آپ سے کر سکتا ہے کہ ولی کیسے بنتا ہے, تو قرآن کا دس دیتا ہے کہ ولی کیوں بنتا ہے, وہ کتوں پتہ کرنا ہے. ولایت اللہ کی محبت کا نام ہے. ولایت کس چیز کا نام ہے؟ اللہ نال جتنا زیادہ بندے نے عشق ہوگا اتنا زیادہ وہ بندہ ولی ہوگا. جتنا اللہ نال زیادہ پیار ہوتا ہے اتنا ہی وہ بڑا ولی ہوتا ہے. اللہ کی محبت کا نام, عشق مصطفیٰ کا نام ولایت ہے. محبت الہی کا نام تے محبت کا ثبوت یہ ہے جنہوں اللہ نال پیار ہے اور اللہ دے سونے کے نقلہ لاوے. حضور کا لباس, حضور کی شکل, ہاں جی آپ کی ریش مبارک کتنی تھی اس کے مطابق, ہاں جی آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانے کا طریقہ جو نبی کریم علیہ السلام کا تھا وہی امتی کا ہونا چاہیے, تو اس کو ولایت نصیب ہو جائے. ہمارا جو اس محفل کا مقصد ہے یہ صرف ڈبڈبی بچا کے صرف تھوڑی دیر لذت حاصل کرنا نہیں ہے. یہ تربیتی محفل ہے, یہ محفل ذکر ہے. ذکر سے دل کی صفائی ہوتی ہے. ذکر بھی بتاتے ہیں کہ ذکر قلبی کرنا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ تَبْتِيلًا,
اپنے رب کے نام کو یاد کر یکسوئی کے ساتھ ہر طرف سے دھیان ہٹا کر. نشانے سے تتائی لگے گی نا کہ دھیان ادھر ادھر ہٹ جائے گا کہ صرف اس میں ذات کا تصور، اس میں ذات کا تصور کر کے اللہ اللہ انصار کرے گا تو پھر یہ لطیفہ قلب ذاکر ہو جائے گا. ایسا مرشد سبق پڑھایا بن پڑھیوں کیا پڑھی نہیں اے گل نہیں. ایسا مرشد سبق پڑھایا بن پڑھیوں پیا پڑھی بھی ہو کنا دے وچ انگلیاں پایا بن سنیوں پیا سنی دے. بڑے اللہ والے اس طرح ہوئے سادے اس والے پہلے پیرو مرشد نور سیدنا طاہر علاؤدین رحمت اللہ علیہ جرمنی چاپ دا ہسپتال وچ وصال ہویا تے ڈاکٹر بھجے پھرن کہ آپ دے مرید اتنے سن جنہاں نے آپ داخل کرایا سی تے انہاں کو پوچھنا بندہ کو یار یہ کی چیز ہے. انہاں مریداں کیا پہلے سانو گل دسو تسی کیوں یہ اشتیاق نال سوال کردے پیو گل کی ہے. وہ کہنے لگے کہ روح پرواز کر گئی ہے لیکن اے چلتا پیا بالکل انگریز ڈاکٹر نے آخیا روح پرواز کر گئی ہے ڈیتھ ہو گئی ہے لیکن اے چلتا پیا اندر. انہاں کیا شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد سی شہزادہ غوث البرا سی. بلے شاہ میں تو نہیں آخیا بلے شاہ سا مرنا نہیں گور پیا کوئی اور یہ لطائف جو داخل ہو جان گے نا لطائف داخل ہو جان گے بس ایویں ایک کول آ جائیے موت سے کول آ جائیے موت کول آئیے. بہت کمال کی چیز ہے بندہ اس کو حاصل کر لے کہ ذکر قلبی پھر ذکر روحی ہے پھر ذکر خفی ہے ذکر سر ہے سری خفی اکفا. ہاں جی سلطان بابا رحمۃ اللہ علیہ فرمان جنہ عشق حقیقی پایا کو نہ کچھ علامن ہو ذکر فکر وچ رہن ہمیشہ دم نو قید لگامن ہو. قلبی روحی سری خفی اخفا ذکر تمامن نام فقیر تنا دا باہو جڑے دل وچ رب پسند. جس نے ذکر ہو جاتا تے وہ پھر ڈیرے اتھوں اس دے پھر ڈیرے اتھوں. دوستو گزارش یہ ہے کہ ذکر قلبی ہر وقت ذکر کی طرف اپنے دھیان کو کر لو ذکر اور سونے نبی کی سنت نال پیار کرو حضور کی سنت نال پیار کرو. پیار کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپناؤ مت کوئی سمجھے بے شادی رک جائے گی داڑھی رکھ لیتا ہاں جی پگ رکھی جب پتہ نہیں کی ہو جانا ہے. ہاں جی کوئی رکاوٹ نہیں بنتی کوئی رکاوٹ نہیں بنتی بھائی جدو اللہ راضی ہوئے سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے جدو اللہ راضی ہوئے تو پھر رکاوٹ کس جدو کوئی کام رکتا ہے تو دعا بھی اللہ کے کرنی. تو پیرو مرشد ارشاد فرمانے ہوتے ہیں پیرو مرشد سر فرماتے ہیں دعا آخی دی نہیں دعا لوی دی ہے. دعا آخی دی نہیں دعا لوی. مرید آوے سامنے تے او دے اوتے سنت نبی دی نظر کوئی آوے تے مرشد دل باغ ہونا دا جا اللہ تیرا بھلا بڑا ہو گیا یہ آنکھیں لگے نہ تے آخی دی دعا کرو جی وہ پھر دل جو نہیں نکلتی زبانی تو کاری نہیں تھی دکھالے تے ہاتھ بھی اٹھ جاندے نہیں لیکن دلوں تو نہیں ہے. دلوں تو وہ نکلتی ہے جدوں سرکار کی سنت لے کے سامنے آتا بندہ تے عمل کی شکل اپنا کے جب بندہ سامنے آتا تو پھر ساری گل اللہ اکبر. تو بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے سلسلے میں کسی جگہ پہ عالم تیار کیے جاتے ہیں کسی جگہ سے دردی تیار کیے جاتے ہیں کسی جگہ سے مکینت تیار کیے جاتے ہیں سارے پھر محفلیں بڑی تیار کیے جاتے ہیں اللہ کے فضل نہ.
साडे दादा मुर्शिद फरमाते ने जिदा लतीफा कलम जाकिर हो गया उन्होंने वलायत सुखरा मिल जाती। एक लतीफा जो जाकिर हो गया तो वलायत सुखरा अल्लाह पाक अता फरमाता। अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए। मैंने मकसद बयान कर दिया है महफिल का। हाँ जी, अब हम कुछ नात सुनेंगे इंशाल्लाह और फिर दुआ हो जाएगी, ज्यादा लंबी नहीं होती। तो पहले जनाब खान लियाकत अली साहब के कोई सुन लेने